اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں 23واں پارہ شروع ہونے سے پہلے کچھ آیات جو 22ویں پارے کی ہیں ان کی بہت ہی مختصر تفسیر اشد ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ نے گاؤں والوں کی مثال بیان فرمایا کہ ان کے لیے گاؤں والوں کی مثال بیان کریں۔ اس میں اصل میں ایک واقعہ ہے جو کہ بہت طویل ہے، تو کوشش کر کے اسے مختصر کیا جائے تاکہ ہم 23ویں پارے پر گفتگو کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مقام پر اپنے 2 قاصد بھیجے، اور وہ جو 2 قاصد تھے انہوں نے جب لوگوں کو وہاں دعوت دینے کی کوشش کی تو انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ بطور کرامت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ خصوصیات دی ہوئی تھی کہ ان کی دعا سے مادرزاد اندھے ٹھیک ہو جاتے تھے، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی بطور کرامت یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو اگرچہ یعنی وہاں پر بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا، لیکن پھر وہی لوگ کسی وجہ سے ان کے خلاف بھی ہو گئے، اور ایک صاحب جو ہیں ان میں وہ ایمان لائے، اور قوم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تم ان پہ ایمان لے آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں ان پہ ایمان لے آیا ہوں۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہوتے ہوتے جو کچھ انہوں نے کہا، پہلے تو وہ بات جو اپنی قوم سے انہوں نے کہی وہ 23ویں پارے کے شروع میں ہے۔ مثلا جب قوم نے پوچھا کہ کیا آپ ان پہ ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں بھی لوٹنا ہے۔ جب قوم نے یہ سنا تو قوم نے جیسے ہو سکتا تھا پتھر مار کے، پاؤں سے کچل کے، جس طرح بھی ہو سکتا تھا انہیں شہید کرنے یعنی بلکہ کر دیا۔ لیکن اس اثناء میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے فرمایا کہ تم لوگ میرے ایمان کے گواہ رہنا، انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا ہوں، اسے غور سے سن لو۔ پھر انہوں نے یہ بھی چاہا کہ اللہ رب العالمین جنت میں ان کے ساتھ یعنی جو بھی اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائیں وہ ان کی قوم کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ ان کی قوم بھی یعنی ایمان کی طرف راغب ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ جب ان سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میرے پروردگار نے مجھ پر کتنا کرم کیا اور مجھ پر کتنی عنایات کی بارش فرمائی۔ تو یوں 23ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یعنی بات وہیں آئی کہ کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہلاک کر دیا، الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کتنی ہی قومیں جو ان سے پہلے ہلاک ہو گئیں، پھر بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتے، پھر بھی یہ رجوع نہیں کرتے۔ پھر یعنی اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے پر جو دلیل دی وہ اتنی زبردست ہے، فرمایا کہ ہماری ایک نشانی اور ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، یہ اس کے نشانیوں میں سے ہے، اور اخرجنا منہا حبا، اور اس سے دانے کا نکلنا جس سے آپ تم رزق کھاتے ہو، یہ جو ہے زمین سے نکلتا ہے، یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ پھر اس میں ہم نے باغات بنائے، پھلوں کے یعنی کھجور کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، چشمے اس میں سے ہم نے نکالے، اور پھل اس میں سے ہم نے تمہیں دیے، اور تمہیں اس کا پھر بھی شعور نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے جوڑے جوڑے بنائے اور زمین سے وہ کچھ بنایا جو وہ لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ کشتیاں جو ہیں یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہیں، اگرچہ ذرائع نقل و حمل میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ کشتیاں ہماری نشانی میں سے ہے، ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دیے میں سے کچھ خرچ کرو۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا؟ تو یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ ان کی پھر وہی ایک ہی طرح کے ضد ہے کہ وہ وعدہ جو آپ نے ہم سے کیا تھا وہ پورا کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ قیامت کرے تو پھر وہی بات ہے کہ اگر قیامت آ گئی
تو پھر ان کی مہلت ختم، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا یہ اسے روکنے سے قادر نہیں ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ جو ہوگا پھر وہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگلے رکوع میں کہ نفخ سور کا مسئلہ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اور جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ ہمیں قبروں سے کس نے جگا دیا۔ یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسئلہ کفار کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تقریباً 40 برس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوں گے۔ تو زندہ ہونے کے بعد جو عذاب یہ دیکھیں گے اصل میں وہ زیادہ سخت ہوگا، تو یہ کہیں گے کہ جو قبر کا عذاب تھا کم سے کم وہی ہمارے لیے ہلکا تھا، وہیں رہتے۔ پھر ان میں سے جو کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ پہلے تو یہ کہیں گے کہ ہماری بربادی ہمیں کس نے اٹھا دیا، اچھے بھلے سو رہے تھے تو ہمارے مرکز سے کس نے جگایا؟ تو وہی لوگ کہیں گے یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے ہم سے کیا تھا، اور رسولوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ پھر جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنتی جو ہیں وہ جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی ٹیک لگائے تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تخت پر، اور وہاں پر وہ جنتوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پہ وہ پھل ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارتیں اور سلامیاں مل رہی ہوں گی۔ اور اس کے بعد مجرمین سے کہا جائے گا، یعنی جب جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا تو مجرمین سے کہا جائے گا اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اور اب تم علیحدہ ہو جاؤ، اور ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور شیطان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری ہی عبادت کرنا یہی سچا رستہ ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی گئی، اور حضور کی ایک خصوصیت بیان فرمائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم شعر نہیں سکھایا گیا، یعنی شعر گوئی کا علم نہیں سکھایا گیا، اور وہ اس لیے نہیں سکھایا گیا کہ یہ حضور کے شایع نشان نہیں ہے، کیونکہ پہلے سورہ شعراء میں یعنی اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ حضور کو یہاں پر یہ بتانا مراد ہے کہ حضور کو چاہے وہ اچھی شاعری ہے چاہے وہ بری شاعری ہے، وہ اس کا علم حضور کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ حضور کے یہ شایع نشان نہیں ہے، یعنی علم شعر جو ہے، یعنی شعر گوئی کا علم اور شعر کہنے کا علم، یہ حضور کے لیے یعنی مناسب نہیں ہے، حضور کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو جو حضور کے شایع نشان نہیں ہے اللہ نے حضور کو نہیں سکھایا۔ اب فرمایا کہ انہو الا ذکر و قرآن مبین، کہ قرآن مجید جو ہے یہ نصیحت ہے اور ایک واضح کتاب ہے، اور کیوں؟ یہ اس لیے ہے لینذر من کان حیا، تاکہ وہ ہر زندہ کو اس سے ڈرائیں، یعنی جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اسے ڈرائیں، اور یعنی خاص کر کافروں کو وہ اس سے ڈرائیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں وہی ارشاد فرمایا گیا کہ اسی رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ دیکھیے آپ ان کے قول پر غمگین تو بالکل نہ ہو، اللہ جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں، اور انسان کے تو بساتی کیا، وہ تو ایک یعنی معمولے سے جیسے کہنا چاہیے کہ نطفے کی پیداوار ہے، تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مثالیں بیان کر کے پوچھتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مثالیں بیان کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اپنی خلقت کو یہ بھول گئے، یہ کیسے پیدا ہوئے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، پوچھتے ہیں کہ یہ ہڈی کون زندہ کرے گا، تو اپنی تخلیق کو بھول گئے۔ تو فرمایا کہ انسان کیسا ہے، اپنے پیدائش کو بھول کر جھگڑے کیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو یعنی جب کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اسے منصوبہ بندی نہیں کرنا ہوتی، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو حکم دیتا ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تقریباً یعنی یہ بتایا گیا پھر آخر میں کہ ہر شے کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں، اور ہر شے کو کل شیء والیہ ترجعون، ہر شے کو اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ مبارکہ صافات کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں
یعنی یہ اعلان فرمایا گیا کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے کہ زمین و آسمان کا رب، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اس کا رب ہے، اور اس نے ستاروں سے یعنی آسمانوں کو زینت بخشی، شیطانوں کی استطاعت چھین لی کہ وہ آسمان سے کوئی خبر سن سکیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں، یعنی اس رکوع میں بھی اگرچہ یہ بتایا گیا کہ یہ نبی پر جادوگر ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور اس کا انہیں قیامت کے دن اندازہ ہو جائے گا، پھر فرمایا کہ اگلے رکوع میں پھر وہی جہنمیوں کے معاملات ہیں، اور کہا جائے گا کہ قیامت کو یہ کہا جائے گا کہ انہیں جہنمیوں کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جاؤ۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی مدح فرماتے ہوئے پہلے تو یہ فرمایا کہ حضرت نوح کو نجات کیسے دی گئی، اور جو بھی ان کے ضروریت باقی رہی اسے نجات کیسے ملی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، ان کی بشارت دی گئی، ان کے ضروریت کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر فرمایا کہ ان کی ضروریت میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ اور ظالم لوگ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ انہیں ہم نے کس طرح سے نجات عطا فرمائی، وہ پوری تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ پھر اس رکوع میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ و ہارون پر ہمارا سلام ہو، اور موسیٰ و ہارون یعنی جو ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد یعنی جب یہ رکوع آگے چلتا گیا تو یعنی یہ سب کا سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی کے لیے ہے۔ اور پھر سورت کا خاتمہ اس طرح سے ہوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ صاد کا آغاز ہوا، قسم کھا کر فرمایا کہ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، اور اس سے تو ظاہر بات ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ہلاک شدہ قوموں کا ذکر فرمایا گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، جس میں فرعون اور دیگر اقوام قابل ذکر ہیں۔ پھر یعنی اگلے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ داؤد کو یاد کرو، وہ ہمارے انتہائی یعنی نعم العبد بہت اچھے بندے تھے، اور وہ بکثرت تسبیح کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ اس کے بعد یعنی 12ویں رکوع میں حضرت یعنی سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے پہلے پوچھا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان یہ یعنی یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا، یہ غور کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وما بینہما باطلا، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ بھی یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا۔ کافر گمان کرتے ہیں تو ان کے گمان کی وجہ سے ان کی بربادی ہو۔ پھر فرمایا کیا متقی اور فاجر یعنی کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ پھر یعنی فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، یہ بابرکت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس پہ غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا گیا، ان کی حکومت کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر اگلے رکوع میں سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یعنی کتاب میں ذکر اس طرح سے ان حضرات کا کہ انہیں یاد کرنے کی ترغیب ہے، یعنی ان کا ذکر کرو، اور ان کی جو تکالیف ہیں، ان کے جو دکھ ہیں، اور ان کی جو خوشیاں ہیں انہیں یاد کرو۔ یعنی حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل اور ان حضرات کا ذکر فرمایا گیا، فرمایا کہ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور متقیوں کے لیے یعنی جو ٹھکانہ ہے وہ بہترین ٹھکانہ آخرت میں، اور جنت کے دروازے جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی جنات عدن کے دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے۔ پھر فرمایا اگلے رکوع میں جو سورہ صاد کا آخری رکوع ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے صرف ڈرانے والا ہوں، اور اللہ واحد و قہار ہے جو الہ ہے۔ پھر قصہ حضرت آدم اور ابلیس کا دوبارہ سے ذکر فرمایا گیا، اور اسے بانداز دیگر یعنی بالکل ایک مختلف انداز میں ذکر فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ وہ سب معاملات کیا تھے۔ اور پھر یہ کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا،
تو اب یہ قرآن مجید جو ہے اسے نصیحت کتاب سمجھ کر اس پر عمل کرو، اور تم کو یہ جو کچھ بھی ہے اس کا ایک عرصے کے بعد اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ سورہ زمر میں ابتدا کی گئی کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور دین صرف اللہ ہی کا دین ہے جو کہ خالص ہے، اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ غالب ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی خلقکم من نفس واحدۃ، تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، ایک ہی انسان کے سب اولاد ہیں، اور پھر اسی سے یعنی ان کا جوڑا بنایا، اور پھر جو چوپائے وغیرہ جو ہیں ان کے جو جوڑے بنائے وہ تمہارے نفع کے لیے بنائے۔ پھر فرمایا کہ انسان تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسے ہی اسے راحت ملتی ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا، اور وہ اپنے شریک بنانے لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں اپنے کفر کا تھوڑا بہت نفع اس دنیا میں حاصل کرنے دو، انہیں جانا تو آگ میں ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بندوں، وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے آخرت میں بہت اچھا اجر ہے، اور ان کو تسلی دی گئی، اور فرمایا کہ بس تم اللہ کی یعنی عبادت کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو شیطان کی جو راہ ہے اس سے رکتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ خوشخبری دے دیجئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اتباع کی اور اللہ کے قول کو سنا۔ پھر اس کے بعد پارے کا یعنی آخری رکوع شروع ہوتا ہے، اگرچہ اس میں ہے تو صحیح بہت کچھ ہے۔ فرمایا گیا اس کے آخر میں فرمایا گیا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان فی ذالک لذکری لاولی الالباب، کہ اس میں جو ہے وہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یعنی جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ سمجھے کہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور کی راہ پر ہے، اور بربادی ہے اس کے جس کا دل سخت ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ گمراہی میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے کیا ہی خوبصورت کتاب نازل فرمائی، اور یعنی اس کے بعد فرمایا کہ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، تو یعنی اس طرح کی جو آیات کریمہ ہیں اس بارے میں وہ غور کے مقامات اس میں بہت ہیں۔ فرمایا قرآن عربی غیر ذی عوج، قرآن ہے عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ کوئی کجی نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں آپ ان کی طرف سے تسلی رکھیں، ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت دیں گے، خزی فی الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت ملے گی، اور آخری جو آخرت ہے وہاں پہ ان کے لیے عذاب ہے، یعنی بہت بڑا عذاب ہے، کاش یہ سمجھیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کتاب میں ایسی ہی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ یہ غور کریں۔ مسلمان کے لیے اور کافر کے لیے ایک مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کے 2 غلام ہیں، ایک غلام کے مالک بہت سارے بد اخلاق لوگ ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ تو یہ مثال اس لیے بیان فرمائی کہ جو بد اخلاق لوگوں کا غلام ہے اسے مصیبتوں کا سامنا ہے، لیکن جو ایک شریف آدمی کا غلام ہے اس کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ تو بد اخلاق لوگوں کے غلام سے مراد کافر، اور ایک شخص کے غلام سے مراد مسلمان جو اللہ کا خالص بندہ ہے۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ آپ کو بھی انتقال فرمانا ہے، اور یہ بھی مریں گے، ان کو بھی موت آئے گی، پھر تم سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یعنی جھگڑو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔